السلام علیکم ایوری ون۔ اپنی تکلیف کو دیکھو، اگر اس تکلیف میں تم اپنے رب کے قریب ہو گئے ہو تو تمہیں انعام ملنے والا ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے مشکلات سے لڑنے پڑتا ہے، ان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ رونے دھونے کی بجائے کبھی یہ سوچ کر تو دیکھو کہ اللہ آپ کو کس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اس دی ہوئی تکلیف کے ذریعے اگر تم دیکھو تو تمہاری دنیا بدل جائے گی اور آخرت سنور جائے گی۔ ہر چیز وقتی ہے، نہیں یقین تو ایک کام کرو، اپنے ایک ایسے دکھ کو یاد کرو جو تم سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ اب اگر اس چیز کو اب سوچو گے تو وہ پہلے جیسی تکلیف نہیں رہے گی۔ ایسا بھی نہیں کہ بھول جاؤ گے، لیکن تھوڑا سا درد محسوس ہوگا، چند سیکنڈ کے لیے، یعنی وہ چیز وقتی تھی۔ تو اپنی اس تکلیف کا فائدہ اٹھاؤ تو صحیح، بڑا لطف آئے گا رب سے باتیں کرنے میں۔ دوست، یارانے سب بھول جاؤ گے، بس اپنی خود کی بنائی ہوئی دنیا میں مست ہو جاؤ۔ وقت لگتا ہے مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت گزر جاتا ہے۔ کوئی ساتھ چلے یا نہ چلے، کوئی اپنا بنے یا نہ بنے، اللہ ہی تمہارا سب سے بڑا کارساز ہے۔ اور یہ دنیا تو نہ تم سے کچھ لے سکتی ہے اور نہ تمہیں کچھ دے سکتی ہے۔ تو تم یقین تو رکھو، پھر دیکھنا وہ اس یقین کی ڈور کو اپنے کن سے بھی کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اور صبر کے ساتھ شکوے نہیں جڑ سکتے، صبر کا انداز الگ ہوتا ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا، وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑ اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب کچھ جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر اندکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندوں کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کو سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے۔ اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہوں، ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوگی۔ آپ آج تکلیف میں ہیں تو صبر کریں، کل یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تنگی کے یہ دن بھی گزر جائیں گے، لیکن رب پر یقین وہ ہے جو آپ نے ہمیشہ پختہ رکھنا ہے، یہ یقین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ پھر دیکھنا معجزے ہوں گے، اور کن فیکن آسمان سے آتا دیکھ کے آپ کی ساری اذیتیں ختم ہو جائیں گی، بس خوشیاں آپ کے دامن میں بھر دی جائیں گی۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا
تو وہ اسے اس چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھنا، اسی ہی ایمان کہتے ہیں۔ ہم چاہیں تو کچھ بھی شروع نہیں ہوتا، مگر یقین کریں اللہ چاہے تو اختتام کے بعد بھی آغاز ہوتے ہیں، اور اللہ کریم ہر شے پر قادر ہے۔ وہ تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی ایک ایک وجہ جانتا ہے۔ وہ ان کو اپنے کن سے خوشیوں میں بدل دے گا، بس وہ چاہتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھو۔ اگر ان کا چھوڑ جانا تمہیں اللہ کے قریب کر گیا تو جان لو کہ تمہارے اس دل کو توڑنے کا یہی مقصد تھا جو انہوں نے پورا کر دیا ہے۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ تم نے جو پا لیا ہے اس سے بہت بہتر ہے جو تم نے کھو دیا ہے۔ اور پھر تم دیکھو گے اللہ کو تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بناتے ہوئے۔ کچھ دروازے یا کچھ راہیں جب اللہ بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعا نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ان سے ہمیں زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اس کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں۔ وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے اللہ کو، اور انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ تم خود کو خود ہی تکلیف میں رکھتے ہو، ورنہ وہ تو بڑا مہربان ہے۔ جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگے تو یقین سے دعائیں مانگنا، جب صبر نہ آ رہا ہو تو جائے نماز پر بیٹھ کر خوب رو لینا، جب ہمت ہار ماننے لگے نہ تب سجدوں میں اس سے ڈھیر ساری باتیں کر لینا، جب دل کو سکون نہ پہنچ رہا ہو تو تہجد پڑھ لینا، جب انتظار کرنا مشکل ہو جائے تو صبر سے اس کے معجزوں کا انتظار کرنا، بے شک وہ ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، آپ کی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی دن کبھی رائگاں نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ اللہ پاک کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی تو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اگر اللہ کہتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھنا اس کی کہی ہوئی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، لیکن تم نہیں سمجھتے۔ اللہ پاک کی رضا کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے وہ صرف اس کی رضا ہے۔ اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو تو وہ بھی جانتا ہے۔ اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی نہیں مل رہا تو بھی انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا، اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ، اگر کچھ بھول نہیں پا رہے ہو تو اسے بتاؤ، ایک وہی ہے جو کن کہہ کے سب بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو۔ جس نے تمہیں مانگنے کی ترکیبیں سکھائی ہیں وہ دینے میں بھی خوب مہارت رکھتا ہے۔ تو یوں کرو کہ اپنے رب کی خاطر صبر کرنا شروع کر دو،
کیونکہ جو اپنے رب کے لیے صبر کرتا ہے اللہ اس کے دل میں غم کی جگہ سکون بھر دیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے جب ایمان والے مجھے شدت صبر کی انتہا کو پہنچ کر پکارتے ہیں تب میں انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر کے ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہوں۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق خدا سے ہے۔ اور پھر صبر کرتے کرتے ایک وہ وقت آتا ہے جب ہمارے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی معاملات ہمارے حق میں ہونے لگ جاتے ہیں۔ Thanks for watching. If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz.